سجاد حسین ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر آ کر تشریف لائیں اور ہم سب کے اس تشنا لب کو اپنے کلمات عالیہ سے سیرا فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن وحب نبيكم وحب أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بزرگان محترم، برادران عزیز، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بادشاہ کی زبان سے ادا ہونے والی بات یا بادشاہ کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ کلام تمام باتوں کی بادشاہ ہوا کرتے ہیں. کائنات کا قریب کرنا خالق مالک شہنشاہ اعظم بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے اور قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے. لہذا اللہ کا کلام دنیا کے سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه. مسلمانوں قرآن سے برکت حاصل کیا کرو. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے وخرج منه اور یہ اس کے وجود سے نکلی ہوئی
شاعری میرے جسم میں جیسے میرے ہاتھ پاؤں میرے جسم کا حصہ ہے، عضو بدن ہے، ایسے ہی میری زبان سے جو میری بات نکلتی ہے یہ بھی میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ کتاب اللہ کے بارے میں تبرک القرآن، اس قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، فَإِنَّهُ کلام اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَخَرَجَ مِنْهُ، یہ اس کے وجود سے نکلی ہوئی ایک شاعری ہے۔ تو یوں مانیے کہ جس وقت ہمارے ہاتھ میں یہ مصحف ہوتا ہے، قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور باری تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حبل المتین سے تعلیم کیا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا خود تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا چاہیے قرآن کے ہاتھ۔ اس قرآن یہ پہلے ٹھیک چل رہا ہے، اس کو گڑبڑ یہ پہلے ٹھیک چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ساتھ رہوں گا کیونکہ وقت بہت پہلے ہو چکا ہے اور مجھے بھی ظہر پڑھ کر کے فوراً یہاں سے نکل جانا، اس لیے جتنی دیر میں رہوں میں بہت دور سے آیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں دوڑا اس سے پہلے نہیں آ سکا تھا، پہلی مرتبہ آیا، اللہ کرے کہ بار بار آنا نصیب ہو، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ میں جب آیا تو دین اور قرآن کی نسبت سے اللہ نہیں آیا۔ سفر کرنے والوں کے سفر مختلف جہتوں سے ہوتے ہیں اور مختلف اغراض کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمارا سفر، آپ کا یہاں آنا، میرا آپ کے ساتھ بیٹھنا، دین اور قرآن کی نسبت سے یہ سب ہو رہا ہے، اس سے بڑی میرے اور آپ کے لیے سعادت کی اور کی بات ہو نہیں سکتی۔ تو میں بہت دور سوپور، وہاں بھی ایک دیہات ہے، گاؤں کا رہنے والا ایک دیہاتی شخص ہوں، وہاں سے میں آیا ہوں۔ تو چند لمحے آپ کے ساتھ گزار کر کے مجھے چلا جانا ہے۔ میں چاہوں گا کہ دل کی حاضری کے ساتھ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ موبائل کے بل جو بار بار بج رہے ہیں، میں تھوڑا سا کمزور طبیعت کا آدمی ہوں، میری گفتگو ذرا تہس نہس سے ہو جاتی ہے اور میری ترتیب بگڑ جاتی ہے، اس لیے مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہے، مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، تھوڑا اس موبائل کو آرام دے دیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ آرام کے ساتھ بات کر سکوں۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت یہاں سے اعلان ہو کہ موبائل بند کیجیے، اس کو سیکنڈ موڈ پہ رکھ دیجیے، آپ لوگ خاموش بیٹھیے، جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں پہ رہیے۔ یہ ہر مرتبہ اعلان کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں خود آدمی دیکھیے، مجھے بڑا برا لگتا ہے، اب میرا موضوع پتہ نہیں کہاں رہ جائے گا، مجھے بڑا برا لگتا ہے، میں کسی جگہ جمعے پڑھاتا ہوں تو اگر کبھی مسجد کی انتظامیہ کا کوئی فرد میرے پاس آتا ہے کہ مولوی صاحب اسے کہیے ذرا صفیں درست کر دیں، تو مجھے یہ بہت ہی مایوب لگتا ہے۔ 1450 سال کا طویل زمانہ گزر گیا اور 1450 سال سے مسلسل منبر سے اعلان ہو کہ بھائی صفیں درست کیجئے، صفوں کی درستگی سے ہی نماز درست ہو جاتی ہے۔ جو قوم 1450 سال تک اپنی صفیں درست نہیں کر سکی، وہ قوم کب اٹھے گی؟ یہ قوم کبھی نہیں ہو سکتی۔ جن کی صفیں نہیں سدھر رہی ہیں، یہ قوم کب سدھرے گی؟ کتنا عجیب لگتا ہے کہ کبھی مسجد انتظامیہ کا کوئی فرد آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب ذرا وہاں اعلان کیجیے گا کہ نماز بعد ذرا اپنے جوتے ساتھ لے جائیں، کیونکہ پچھلے ہفتے یہاں کوئی مہمان صاحب آئے ہیں تو ان کے جوتے چوری ہو گئے اور ان کے جوتے بالکل نئے اور تازہ تھے، ان کے جوتے چوری ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ گالی دے دیجیے، میں آپ کی گالی سہ لوں گا، لیکن منبر رسول سے میں مسجد میں آئے ہوئے نمازیوں سے یہ کہوں کہ نماز پڑھنے والوں جب نماز پڑھ کر کے نکلو تو جوتے مت چرانا۔ یہ تو بہت بڑی گالی ہوگی، یہ تو عجیب سی بات ہوگی۔ بلکہ میں نے کئی جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا کہ یہ پہلے ٹھیک چل رہا تھا، آپ نے تھوڑا زیادہ ٹھیک
کے چکر سے اس کو بگاڑ دیا. کئی جگہ میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک مسلمان نوجوان لڑکا کسی گردوارے میں چلا گیا. گردوارے میں جانے کے بعد وہ ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھاتا ہے اور جوتوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاشتا ہے کہ کوئی سیف سپاٹ ملے جہاں میں اپنے جوتے رکھ سکوں تاکہ میرے جوتے چوری نہ ہو جائیں. گردوارے میں مسلم نوجوان جاتا ہے اور اسے یہ خدشہ اور کھٹکا لائق رہتا ہے کہ میرے جوتے کوئی چرا کے نہ لے جائے. ایک نوجوان سکھ اس مسلم نوجوان کی اس ہڑبڑاہٹ کو اور اس کی پریشانی کو تاڑ رہا تھا. دور سے آواز لگائی, میاں جی جوتا وہیں پہ چھوڑیے. یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں, ہم سکھوں کا گردوارہ ہے جہاں کسی کے جوتے کوئی نہیں چراتا, آپ جوتے وہیں رکھیں. سوچئے اگر ہمارا کردار دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر پیش کر رہا ہو, اس کے بعد ہم دنیا سے خفا ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے پہ اتر آئے ہیں, یہ دین اسلام قبول کرتے نہیں ہیں, مسلمانوں کا وجود ان کو بھاری سا لگنے لگا ہے اور مسلمانوں کے وجود کو یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکوہ بہت ہی بھیجا ہے اور یہ شکوہ کرنے کا ہمیں تکلیفوں سے کوئی حق. میرا موضوع پتہ نہیں کدھر چلا گیا. آپ ذرا سوچئے, کردار اپنے کردار کو اس ترازو میں تاریخ توڑیے کہ ہماری مسجدوں میں جو بیت الخلاء اور استنجا خانے ہیں, اگر ہماری مسجد کے بیت الخلاء کا جگ یا لوٹا جسے استنجا کے وقت استنجا کرنے والے کو پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرنا ہے, اگر وہ زنجیروں کے ساتھ اس خدشے کی وجہ سے بندھا ہوا ہو کہ یہ وضو کرنے والا یا استنجا کرنے والا استنجا کرنے کے بعد کہیں یہ جگ چرا کے نہ لے جائے, اگر انتظامیہ کو یہ ڈر ہے اور اس کو استنجا کرنے کا لوٹا زنجیروں میں باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. کسی صاحب خیر نے آپ کی مسجد کو کولر دے دیا ٹھنڈا پانی نمازیوں کو پلانے کے لیے, اس کولر میں آپ نے گلاس جو لگایا ہے وہ گلاس اگر آپ کو زنجیر کے ساتھ باندھے رکھنا پڑ رہا ہے اور انتظامیہ کو یہ ڈر ہے کہ یہ نمازی جو نکلا ہے پانی پینے کے بعد کہیں اس کولر کا گلاس اپنے ساتھ اٹھا کرنے لے جائے, کہیں چوری نہ کر جائے. اگر آپ کے کردار کے بارے میں آپ کے اپنوں کو اتنے خدشات آئے ہیں تو آپ ذرا سوچیے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کی کون سی تصویر آج بھی انسانیت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اگر آپ کو شکوہ ہے کہ لوگ ہم سے اٹھے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں اور نہ معلوم ہمارے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے, اگر آپ ایسا شکوہ کرتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ شکوے مت کیجیے. آپ کی یہ شکوہ یہ بجا نہیں ہے, آپ ذرا اپنے کردار کو سدھارنے کی فکر کیجیے. یہ میری ذمہ میں ایک بات آ گئی کہ موبائل بج رہے ہیں, اب یہاں سے کہنا پڑ رہا ہے موبائل ذرا خاموش کیجیے, اس کو تھوڑا سلیقے سے لا جائیے, بچوں کو ذرا سنبھالیے, جتنی دیر بیٹھنا ہے ذرا لگا کر کے بیٹھیں. یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اب ہم آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں, پتا ہے کہ یہاں کوئی نہ تو سیاسی خیرات یہاں بٹے گی, نہ کوئی گلا راشن یہاں سے تقسیم ہوگا جو بوریا ہم گھر لے کے جائیں گے. البتہ قرآن کی خیرات بٹے گی, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و کردار کی خیرات یہاں بٹے گی, جسے ہم اپنی جھولی میں بھر کر کے اپنے گھر لے جائیں گے تاکہ خود ہماری زندگی میں بھی رحمت اور برکتیں آ سکیں اور ہمارے گھر اور ہمارے اہل خانہ کی زندگی بھی رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہو سکے. یہی تو مقصد ہے. اب بلیغ لوگ اس کا جو بھی عنوان طے کریں اور بلاغت کے جس عنوان سے اس کو مزین کرنا ان کو آتا ہوا کریں, لیکن موٹے طریقے سے تو یہی ہے نا, ہم آئے ہیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں. یہ بات ہم سنیں گے, اس بات کے ذریعے سے ہماری زندگی سنورے گی, ہمارے دل کی کائنات تبدیل ہوگی اور ہمارا اللہ اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوگا. تو قرآن حکیم کے بارے میں
صبح سے مدرسہ ضیاء القرآن میں یہ مجلس آراستہ ہے. قرآن حکیم کی بے شمار خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب عقیدوں کو تبدیل کرنے کی تاثیر رکھتی ہے. میری طرف توجہ رکھیے. میرے شیخ یا پیر و مرشد میں کہتا ہوں مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ جب کبھی مجلس کے مخاطب ہوتے تھے تو بسا اوقات جو کہتے تھے بھائی میرا تو دل چاہتا ہے دل کہے اور دل سنے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ دل کہے اور اپنی دعوت کی قسم میں دل سے آپ سے مخاطب ہوں. تھوڑا سا آپ بھی اپنے رویے سے مجھے یقین دلائیے کہ ہم بھی مولانا صاحب دل کھول کر کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دل سے ہی سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو دل پہ لے لیں. قرآن کریم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کا دین دھرم تبدیل کرانے کی طاقت رکھتا ہے. آپ بڑی سے بڑی کتاب پڑھیں, چاہے وہ سائنس سے متعلق ہو یا کسی اور فلسفے سے متعلق ہو, منطق سے متعلق ہو, کسی اور مضمون اور کسی اور موضوع سے متعلق ہو, اس کتاب کے ذریعے سے آپ کا ذہنی ضرب ذرا وسیع ہوگا, تھوڑا آپ کی علم میں کچھ اضافہ ہوگا, تھوڑا آپ لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ آپ کو مزہ ملے گا, آپ کی علمی ذوق کو کچھ غذا اور ہضم مل سکتی ہے. لیکن کسی کتاب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے عقیدے کو تبدیل کر سکے, وہ آپ کو دین دھرم تبدیل کرنے کو اور چھوڑنے پر آمادہ کر سکے. یا اگر یہ تاثیر یہ طاقت دنیا کی پوری کتاب رکھتی ہے تو وہ صرف کتاب ہوگا. آپ کو یاد وہ بھائی آ جانا چاہیے جو بھائی اپنے گھر سے خطرناک ارادے کے ساتھ نکلتا ہے, ننگی تلوار ہاتھ میں ہے, دکھائے ہوئے شیر کی طرح گھر سے نکلتا ہے اور ارادہ بڑا خطرناک ہے. راستے میں اس بھائی سے ایک شخص ملتا ہے, کدھر کو جا رہے ہو صاحب؟ کہا کہ تلوار دکھتی نہیں ہے, بس آج شمع رسالت کو منصب شہادت تک پہنچا کر کے ہی دم ہوگا. کہا کہ ادھر بعد بھی جانا, ارے اپنی بہن کے گھر کی خبر لے لو. میری بہن کے گھر میں کون سی مصیبت آ گئی ہے, کیا بات ہے, سیدھے طور سے بولو. مصیبت یہ ہے کہ میری بہن بھی وہی کلمہ پڑھتی ہے جس کلمے کی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. میری بہن نے وہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے جو قرآن لے کر کے صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھائی آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ بڑا سخت مزاج تھا, اور اسلام میں بھی دائرہ اسلام میں داخلے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف یوں کرایا کہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کے روب کی وجہ سے, اس کے جلال کی وجہ سے, اس کی ہیبت کی وجہ سے, اس کے ڈر کی وجہ سے شیطان بھی اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیتا ہے. اس بھائی کی سخت مزاجی کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس اونٹ پہ سوار ہوتا تھا, یہ اونٹ اگر کبھی اڑنے پہ آ جاتا تھا, یہ اونٹ اگر کبھی اکڑ دکھاتا تھا تو یہ اپنے دھانوں سے اس اونٹ کے جسم سے گوشت کھرچ کر کے اس کی اکڑ کو ختم کرتا تھا. اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن قرآن پڑھنے لگی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگی ہے. پہلے ہی یہ غضبناک حالت میں تھا, اب اس کا پارا امتحان پہ جاتا ہے. یہ بہن کے گھر کی طرف واپس مڑ کے آتا ہے, دروازے پہ لات مارتا ہے, اندر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہن بھی قرآن پڑھ رہی ہے اور بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے. یہ بہن کو بھی پکڑتا ہے, بہنوئی کو بھی پکڑتا ہے, جتنی شدت کے ساتھ بہن اور بہنوئی کو مار سکتا تھا اتنی شدت کے ساتھ مارتا ہے, جتنی سختی برت سکتا تھا اتنی سختی برتتا ہے, جتنا ان کو لہو لہان اور زدکوب کر سکتا تھا ان کو لہو لہان کر کے رکھ دیا, زدکوب کر کے رکھ دیا. بہن نے ذرا سر اٹھایا, کہا کہ بھائی جان آپ کو جو کرنا ہے آپ بالکل کیجئے, لیکن ہم اس دین ایمان
اور اس کلمے سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں جو دین ایمان ہمیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہم اس دین سے دستبردار نہیں. حق سے مان تقاض آپ کا جی جو چاہے کریے, جتنی زور آزمائی آپ کرنا چاہتے ہیں کیجئے, لیکن یہ بھی یاد رکھیے بھیا آپ کی رگوں میں جس باپ کا خون دوڑتا ہے میری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون دوڑتا ہے. بھیا یہ مت بھولیے آپ نے جس ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے. جو بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بہن کی یہ ہمت, یہ شجاعت, یہ جرأت, یہ غصہ دیکھ کر کے بھائی کے دل کے آئینے پہ چوٹ لگی کہ یہ تو میری وہ بہن تھی کہ میرے گھر آنے پہ یہ کانپتی تھی, لرزتی تھی, کبھی سر اٹھا کر کے میرے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں جٹا سکی, آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہمت اور جرأت کی بات کر رہی ہے. یہ ہمت کہاں سے آ گئی, یہ شجاعت, یہ جرأت والی ادائیں کہاں سے آ گئی؟ کون سی طاقت پیچھے کار فرما ہے جو اسے اتنا جری بناتا ہے, اتنا حوصلہ مند بناتا ہے, اتنا باہمت بناتا ہے؟ عمر کے دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, جن آنکھوں میں پہلے نشہ تھا اور قتل کے ارادے تھے اور غضب کے سبب جن میں سرخی اتر آئی تھی, انہیں سرخ آنکھوں سے اب ندامت کے ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو بہنے لگے اور بھیگتی آنکھوں سے اپنی بہن سے کہتا ہے کہ بہن ذرا مجھے بھی تو یہ قرآن دکھا دو جس قرآن نے تجھے اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ مند بنا دیا ہے, مجھے بھی ذرا یہ قرآن دکھا دو, میں بھی یہ پڑھنا چاہتا ہوں. بہن کی جرأت کو, اصولوں کی پابندی کو, اس کی استقامت کو سلام محبت پیش کیجئے, اسے سلوٹ کیجئے. یہ بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھیا نہیں, یہ کتاب اتنی مقدس ہے آپ اسے یوں ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ کو تن بدن دھونا پڑے گا, ہاتھ منہ دھو کر کے آنا پڑے گا, میں ایسے اس کتاب کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی. عمر ہاتھ منہ دھونے جاتے ہیں. عمر نے من بنایا کہ میں ہاتھ منہ دھو کر کے آؤں گا, لیکن عمر تیری تقدیر پہ ہم قربان جائیں. آج نے ہاتھ منہ دھونے کا ارادہ بنایا تھا, لیکن تیرے اللہ نے ارادہ بنایا تھا کہ آج مجھے میری عمر کا دل دھونا ہے. عمر ہاتھ منہ دھونے گیا تھا, وہاں سے وہ دل دھو کر کے واپس آتا ہے, قرآن کی آیت پڑھتا ہے, کہا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. عمر یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, دل کی آئینے پہ چوٹ لگتی ہے, بہنا سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ معافی بھی مانگتا ہے, اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سفارش کے لیے ساتھ چلنے کو کہتا ہے. بہن اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہاں عمر گواہی دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. دین تبدیل ہو گیا. کس کا؟ عمر کا. عقیدہ تبدیل ہو گیا, عقیدہ سرنڈر کرنا پڑا. کس کو؟ عمر کو. کس چیز میں؟ قرآن کی چند آیتوں میں. اور عمر, یہ عمر بیت المقدس کی فتح کے موقع پر ایسی موزی اس کے رکھے ہوئے تھے, موزی یہاں رکھے ہوئے تھے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ کیا کرتے ہیں, یہ موزی آپ نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضور اس سے عزتیں کرتی ہے. وہاں سے معلوم نہیں ہوتا اپنے موزی کیوں رکھا. کہا چپ کر, عمر کون ہوتا ہے, عمر کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو وہی عمر ہے جسے 6 اونٹ سنبھالنے نہیں آتے تھے, جسے اونٹوں کو گھاس کھلانے کا سلیقہ نہیں تھا. میں تو وہی عمر ہے. عمر کون ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن اور صاحب قرآن کا کرم ہوا ہے کہ آج عمر سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ہے اور 24 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا ہوا. نہیں, میں تو وہی عمر ہوں جسے 6 اونٹ جس سے نہیں سنبھلتے تھے, جسے 6 اونٹ چرانے نہیں آتے. عزت کی بات کرتے ہیں تو قرآن کے, بلکہ یہاں ایک موقع پر
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دور خلافت میں مکے کے گورنر کو مدینہ بلاتے ہیں کسی کام سے، مکے کے گورنر کو مدینہ بلاتے ہیں کسی کام سے، گورنر صاحب حاضر ہوئے، عمر صاحب نے پوچھا کہ اپنے پیچھے کسے قائم مقام گورنر بنا کے آئے ہو، کسے قائم مقام گورنر بنا کے آئے ہو؟ تو گورنر صاحب نے کہا ابن ابزے، کہا یہ ابن ابزے کون ہے؟ کہا امیر المومنین وہ ایک غلام ہے۔ کہا غلام کو اپنے پیچھے گورنر بنا کر کے آئے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین وہ قاری قرآن ہے، وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ عالم قرآن ہے، وہ عالم قرآن ہے۔ تب امیر المومنین کے آنسو چھلک پڑے اور کہا کہ آج مجھے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رہ کر کے یاد آ رہا ہے اور میرے دل میں راحت اور ٹھنڈک کی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کے ذریعے سے چند لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک لے جائیں گے۔ آج میں اس کا مشاہدہ اپنی زندگی میں کرتا ہوں۔ یہ قرآن جو بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے، اس قرآن کی جہاں بے شمار خصوصیات ہے، ایک بڑی خصوصیت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے کہ جو یہ تاثیر اپنے میں رکھتی ہے کہ یہ قاری اپنے قاری اور پڑھنے والے کا عقیدہ اور دین دھرم تک تبدیل کرا سکتا ہے۔ حضرت عتبہ بن ربیعہ عرب کا ایک فصیح و بلیغ شخص گزرا ہے، عربی زبان و ادب کا ایک ماہر شخص گزرا ہے، سرداران قریش میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کا پیغام بڑھتا گیا، پھلتا گیا، پھولتا گیا، ان کی بے شمار سازشوں کے باوجود دین اسلام چل نکلا، قرآن کی آواز چل نکلی، محمدی دعوت نے جڑیں پکڑ لی۔ ان کو تشویش ہوئی، ایک دن مل بیٹھے یہ سارے سردار کہ بھائی وہ بڑا فصیح شخص ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بات کرنے کا بڑا سلیقہ ہے، بڑی فصاحت اور بلاغت ہے، اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، لہٰذا اپنے حلقے میں سے کسی بلیغ اور فصیح شخص کو منتخب کرو، ایک تو یہ کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہو، دوسرا یہ کہ وہ جادو بھی جانتا ہو اور کہانت بھی جانتا ہو اور کیا نام اس کا اس میں وہ موٹیویشن پاور بھی ہو، لہٰذا کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو۔ سارے لوگ متفق ہوتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرے گا، کیونکہ یہ بات کرنے کا سلیقہ بھی رکھتا ہے، یہ جادوگری بھی جانتا ہے، یہ کہانت بھی جانتا ہے، یہ سارے فن جانتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر کے یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ ہاشم سچ بولتا تھا کہ تو سچ بول رہا ہے؟ عبد المطلب سچا تھا کہ آپ سچے ہیں؟ عبداللہ سچا تھا اچھا تھا یا آپ سچے اور اچھے ہیں؟ مطلب یہ کہ ان کی جو بولیاں تھی آپ کی بول تو اس سے بالکل الگ ہے، وہ جھوٹے تھے وہ سچ بولتے تھے یا آپ سچ بولتے ہیں؟ اچھا ہمیں لگتا ہے کہ آپ شاید سردار بننا چاہتے ہیں، میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو زندگی کی آخری سانس تک ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو آپ نے یہاں مخالفت کا بازار گرم کر رکھا ہے ذرا اس کتاب کو بند کیجیے۔ اگر مال پیسے کی آپ کو حاجت ہے بتائیے کتنا مال چاہیے آپ کو، اپنے خزانوں کے دہانے آپ کے قدموں میں گرا دیں گے، اتنا مال پیسہ دیں گے کہ آپ کی نسلوں سے بھی خرچ کرتے کرتے بچ جائے۔ آپ جوان ہیں، کسی جوان لڑکی پہ اگر آپ کا دل آیا ہے آپ اشارہ کیجئے، ہم قبیلے قریش کی 10 خوبصورت ترین لڑکیوں کو آپ کے قدموں میں گرا دیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے عنایت کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ کی گفتگو سنتے رہے، آخر میں کہا کہ تمہارا ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم سجدے کی تلاوت کرنا شروع کر دی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر علماء بھی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم سجدے کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ شخص ایسے حیرت کی تصویر بن کر کے آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، کھلی کی کھلی رہ گئی، یوں حیرت کی تصویر بن کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ. اور کہیں پہ یہ آیا کہ اپنے ہاتھ پیچھے گرا کر کے جیسے کوئی شخص ہاتھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے جسم سے جیسے جان نکل رہی ہو تو یوں پیچھے ہاتھ گرا کر کے یوں دیکھ رہا ہے. کوئی لفظ بول نہیں پا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچ جاتے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد بھی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور حق ماننے سے اعراض اور انکار کرتے ہیں تو آپ انہیں کہیے کہ تم پر ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا عذاب قوم عاد پہ آیا تھا، قوم ثمود پہ آیا تھا. میں تمہیں اسی عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا. جب حضور اس آیت پہ پہنچتے ہیں یہ شخص یوں ہاتھ اٹھاتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں مبارک کے اور لرز کے کانپ کے ہاتھ کے ساتھ یوں اشارے کرتا بس اب آگے مت پڑھیے، آگے مت پڑھیے. اور بہت ہی کانپتا لرزتا اور گھبرایا ہوا یہ واپس آتا ہے اور اپنے پچھلے میں سہنا کر کے بیٹھ جاتا. ابو جہل کہتا ہے بھائی یہ گیا تھا کوئی پیغام لے کے آیا نہیں، کہاں گیا ذرا ملو تو اس سے بتا دو گھر چلو. اس کے پاس گئی، ذرا دیکھا کہ اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، وہ گھبرایا سا ہے اور کانپتا ہوا گھر میں سہما ہوا ہے. کہا خیر تو ہے، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بیٹھو، کیا خیر کی بات کرتے ہو؟ میں نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہنی تھی میں نے جو بات کہی، لیکن وہ جو بات میرے ساتھ کر رہا تھا میں فصاحت بھی جانتا ہوں، بلاغت بھی جانتا ہوں، عربی زبان اور ادب کا ماہر بھی ہوں، میں جادو بھی جانتا ہوں، میں کہانت بھی جانتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ کلام نہ تو محمد کا ہے نہ دنیا کی کسی انسان کا کلام ہے، نہ کسی ادیب کا وہ کلام ہو سکتا ہے، نہ کسی شاعر کی وہ شاعری ہے، نہ اس میں کوئی جنون ہے، نہ دیوانگی ہے، نہ وہ کسی کاہن کی کہانت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام کسی بشر کا نہیں بلکہ احکم الحاکمین حضرت اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. تم مانو یا نہ مانو دیر سویر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہی پڑے. یہ عتبہ بن ربیعہ بھی ابھی تک چونکہ اسلام میں داخل ہوئے نہیں تھے، یہی قرآن کی چند آیتیں سننا ان کے لیے دائرے اسلام میں داخلے کا ذریعہ اور باعث بنا. قرآن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالو اصل قدیم مستے اسرار تکوین حیات بے ثبات از قوت تشکیرت سنا. کتاب زندہ. زمانہ فلانا ہو سکتا ہے، زمانہ تازہ زمانہ باسی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کل بھی تازہ تھا، کل بھی جدید تھا، آج بھی تازہ ہے اور کل بھی تازہ ہے. قیامت کی صبح تک اس کی یہ تازگی رہے گی. میں کبھی کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں کہ یہ قرآن یہ سورج کیا ہے؟ سورج کب سے ہے؟ جب سے کائنات ہے، جب سے آدم ہے تب سے سورج ہے. کب تک رہے گا؟ جب تک کائنات ہے. اس سورج کے بارے میں کوئی انسان آج تک دنیا میں کھڑا ہوا ہے کہ مولانا صاحب یا آئنسٹائن صاحب یہ سورج صاحب جو ہیں بڑے پرانے ہو گئے ہیں، یہ آدم صاحب کے زمانے سے ہے، لہذا ہم انسانوں نے اب یہ طے کیا ہے کہ اس سورج صاحب کو بدلا جانا چاہیے، نیا سورج لانا. کبھی انسانوں نے ایسا کہا ہے کہ سورج کی ضرورت تو آدم اور آدم کے زمانے کے لوگوں کو تھی، ہم آج سائنٹیفک ایج میں جینے والے لوگ ہیں، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا؟ یہ سورج ہے، آدم کو بھی اس کی ضرورت تھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی اس سورج کی ضرورت پڑے گی. القرآن سورج ہے، یہ غذا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا ہے، یہ شدید پیاس کے وقت کا ٹھنڈا پانی ہے. آدم بھی پیتا تھا، آپ اور میں بھی پیتے ہیں. قیامت تک آنے والے لوگوں کو پانی پینا پڑے گا، ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت پڑے گی، زندگی جینے کے لیے سانسوں کی ضرورت پڑے گی. یہ قرآن
اس عمر کی زندگی میں آیا یا عتبہ بن ربیعہ کی زندگی میں آیا تو اس قرآن نے ان کو زندہ رکھا. بے صدا القوت شدید الصبا، جس عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. بات کیا تھی؟ میں کیسے وہ کسرا سے دبے کچھ وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے جن کو غافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بندے دنیا کی تقدیر بنانے والے. ہمارے ملک کا ایک بڑا نامور قداور سیاستدان ملک کی آزادی کے بعد آزاد ملک کے وزراء کے ساتھ بیٹھتا ہے اور انہیں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی وصیت کرتا ہے. تو انہیں کہتا ہے کہ عدل و انصاف کے بعد میں مثال بطور مثال تمہارے سامنے دو شخصیات کو پیش کرنا چاہوں گا. I'm going to say the names of Abu Bakr and Umar. I'm going to say the names of Abu Bakr and Umar, though they were the masters of fastness, but they knew the life of others. میں چاہتا ہوں کہ ملک آزاد ہو گیا ہے. اس آزاد ملک کے آزاد واسطوں کو یا تو ابو بکر جیسا حکمران ملنا چاہے یا عمر فاروق جیسا منصف اور عادل حکمران ملنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حضرات بڑے سلطنت کے سلطان اعظم تھے، لیکن انہوں نے شاہانہ زندگی نہیں گزاری ہے. بہت ہی سادگی کے ساتھ فقیرانہ طرز کے ساتھ زندگی گزاری. فقیرانہ یہ سادگی کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. 24 لاکھ مربع ایک ملک کی تو بادشاہ تھے نہیں، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. عید کی نماز کا موقع ہے، امیر المومنین مسلمانوں کو نماز پڑھانے جا رہے ہیں. گھر والی سے کہا آج عید کا دن ہے، امیر المومنین نماز پڑھانے جائے گا. زوجہ محترمہ ذرا جوتے تو دو، میرے جوتے تو دو. زوجہ نے اندر سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ حضور وہ جوتے بہت پھٹ چکے ہیں، میں ان جوتوں کو سینے سلتے سلتے تھک گئی ہوں. کہا کہ لاؤ پھر سے سلتے ہیں. کہا کہ نہیں حضور اب وہ سلے نہیں جاتے ہیں، ان کو سلنے کی گنجائش اب نہیں بچی ہے. کہا کہ ایسا ہے؟ کہا جی وہ بہت پھٹ گئے، ان کو اب سلا نہیں جا سکتا. کہا رہنے دو. آج امیر المومنین ننگے پاؤں مسلمانوں کو نماز پڑھانے جا رہے ہیں. عمر فاروق ننگے پاؤں عیدگاہ پہنچتے ہیں، جہاں بھی پہنچتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. راستے میں درد کی وجہ سے امیر المومنین کے پیر گھر لاغو ہو گئے. نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں چند صحابہ نے ملے تھے کہ اب تو ہماری خلافت کو اللہ نے مسلموں کے ساتھ برکت کے ساتھ نواز. امیر المومنین اب بھی ننگے پاؤں کو بھی عید کے دن ہمارے وقار کا مسئلہ ہے. امیر المومنین چند صحابہ نے ہمت کی کہ حضرت آپ کا ننگے پاؤں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ نے اب نوازا ہے تو تھوڑا سا. تو امیر المومنین نے کہا کہ میرے عزیزوں، میرے صحابہ، یہ مت دیکھو کہ مسلمانوں کا امیر، مومنین کا امیر ننگے پاؤں آیا ہے یا پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آیا. میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے اور میں ننگے پاؤں تھا. دنیا کی کوئی قوم تمہیں اس کا تانا نہیں دے گی کہ تمہارا تعلق تو اس قوم سے ہے جس قوم کا امیر ننگے پاؤں نماز پڑھانے گا. کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا. تمہیں اگر دیکھنا ہی ہے ذرا اپنے امیر کے دامن پہ، اس کے کردار کے دامن پہ کوئی داغ تو تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ کہیں پر ایسا تو نہیں کہ امیر المومنین جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ظلم تو نہیں کرتا ہے، یہ ناانصافی تو نہیں کرتا؟ اگر ایسا ہے پھر دنیا کی تم جب صداقت کی بات کرو گے دنیا کی قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی تو بیٹھو نیچے. تم لوگوں کی زبان سے صداقت کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. تمہارا امیر المومنین جھوٹ بولتا ہے، تمہاری زبان سے عدل و انصاف کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہے. تمہارا امیر المومنین ظلم کرتا تھا، ناانصافی کرتا تھا، بیٹھو نیچے. چوری کرتا تھا، خیانت سے کام لیتا تھا، بیٹھو نیچے. ہمارا دائی کی بات کرتے ہو، یہ چیزیں دیکھنے کی ہے. میرے کردار پہ ایسا کوئی دھبا نظر آئے تو بتا دو، جھوٹوں پہ مت جاؤ. یہ سادگی اس لیے غیر حسرت بڑھتے ہوئے کہا تھا ملک کے اس طاقتور اور قداور سیاستدان نے I'm not going to say the names of Rama and Krishna as they were not historic personalities, but I am going to say the names of Abu Bakr and Umar, though they were the masters of past men, but they knew the life of others. یہ ہماری تاریخ ہے.
These are the our sisters. یہ سرمایہ ہمارا ہے. ذرا اپنے بچوں کو بتاؤ, اپنے آپ کو احساس دلاؤ کہ ہم کس سرمایہ دار خاندان کے خانوادے ہیں, ہم کس مالدار گھرانے کے کس فرد ہیں, ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں. We are the valuable personalities of this universe. دنیا کے کسی ترازو میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا وزن کر سکے, آپ کو توڑ سکے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے مسلمان جب وہ اپنی اصلاح کو جانتا ہے, آپ ابو بکر کی صداقت کا سبق اپنے بچوں کو دیتے تو کتنا اچھا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی, میری بکری گفتگو ہوگی, میں ذرا اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تھی, علموا اولادکم القرآن. یہ قرآن جو لوگوں کے دین دھرم تبدیل کرانے کی طاقت رکھتا ہے, جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لاتا ہے, جو اللہ سے بچھڑے ہوئے کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے, جو کاری مذلت میں پڑے ہوئے کو اور جو سرحیت تک پہنچاتا ہے. اپنے بچوں کا یہ قرآن پڑھا, اپنے بچوں کو علموا اولادکم القرآن. میں مدرسہ ضیاء القرآن کی انتظامیہ کو, یہاں کے معاونین کو, ان بچوں کو, ان کے والدین کو, ان اساتذہ کو, اس علاقے کو اس مبارک اقدام کے لیے اپنی طرف سے سلوٹ کرتا ہوں, حقیقت سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ چھپر نمان یا شر نمان اس بلڈنگ کی طرف مت جائیں, ادھر مت جائیں. سمجھ لیں, ہم تو اس کے قائل ہیں کہ بورڈ لگانے بہت ضروری نہیں, بورڈ لگا کر کے کام کرنے کی ضرورت. اگر وہ شرط نبی ہوتی ہے, ہم یہاں 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں, یہی جمیں گے, یہی بیٹھیں گے, یہی پڑھیں گے, ہمارا کام یہاں سے بھی ہو جائے گا. بڑی بلڈنگوں سے دل لبا جاتا ہے, منہ میں پانی آنے لگتا ہے, مقاصد پہ نظر نہیں ہے, اہداف طے نہیں ہے, زندگی کا گول سیٹ نہیں ہے, مقصد حیات کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, زندگی کا رخ کس سمت کو طے کرنا ہے پتہ نہیں ہے. بس من للچا رہا ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, لوگ جدھر کو جا رہے ہیں, جہاں بھیڑ ہے اس بھیڑ کا حصہ تم بھی بن جاؤ. علموا اولادکم القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت آپ کو, اپنے آپ کو اور آپ کو یاد دلاتا. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. یہ انہیں اللہ کا تعاون کرتا ہے, یہ ان کے عقیدے کو مضبوط کرے گا, یہ ان کی فکر کو شستہ اور صاف کرے گا, یہ ان کی دل کی کائنات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا, ان کی دل کی کائنات کو بدل کر کے رکھ دے گا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ عرب جو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرنے کو تقریر کیا آدمیات سمجھتے تھے. وہ عرب جہاں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتا تھا, وہ عرب جہاں میرا مرغا آپ کے کھیت میں گیا ہے, چند دانے اس نے چگے ہیں, 2 قبیلوں میں سال ہر سال سے صدیوں سے لڑائی جھگڑے جاری تھے, قتل ہوتے تھے. جس کے بارے میں عیسائی مسلم کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت عرب کی حالت یہ تھی. At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. دنیا کی سب سے غیر مہذب قوم, دنیا کی سب سے غیر متمدن قوم اگر کوئی تھی تو عرب قوم تھی. لیکن قرآن اور صاحب قرآن کے آنے کے بعد یہی مسلمان کو لکھتا ہے. But after the death of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the land of Arabia became the nursery of heroes. The land of Arabia became the nursery of heroes. Abu Bakr جیسا ہیرو, عمر فاروق جیسا ہیرو, عثمان باہیا جیسا ہیرو, علی مرتضیٰ جیسا ہیرو, بلال جیسا ہیرو, ابو ہریرہ جیسا ہیرو, خالد بن ولید جیسا ہیرو کی ایک نرسری. وہی عرب جن کو منہ چلانے نہیں آتے تھے, وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, وہی ہیرو. دنیا کی تقدیر اللہ نے ان کے ذریعے سے بنا دی, دنیا کی تقدیر ان کے ذریعے سے سنبھال دی. قرآن علموا اولادکم القرآن. در شبستان ہرا خلوت گزین, قوم آئین و حکومت آفرین, مان شبہ چشم و بحر منو, تاب تخت کسرتی خالی رکھوں. شبستان ہرا میں جو خلوت گزینی اختیار کی تھی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لے کر کے آئے تھے؟ قوم و آئین و حکومت آفرین.
قوم سازی کے، آئین سازی کے، سیاست کے، عدالت کے کیا اصول ہیں، یہ سارے گاڑی گرا سے اصول کی ایک کتاب و کتابی لے کر کے آئے تھے حضرت محمد مصطفیٰ در شبستان ہرا خلوت غزین قوم و آئین و حکومت آفرین مان شبہ چشم و محرومنوں تاب تکتے کس ربی خابیدہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ جگہ کیے تھے، راتوں کئی راتیں گزر جاتی تھی کہ حضور کی چشمان مبارک کو نیند کی راحت نصیب نہیں ہوتی تھی. یہ بیداریاں اس لیے تھی تاب تخت کسری بھی خابیدہ ہوں کہ جس تخت پر بیٹھ کر کے کیسر و کسریٰ کمزور انسانیت کا خون چوس رہے ہیں اور کمزور انسانیت کے حقوق طلب کر رہے ہیں. جس تخت پر بیٹھ کر کے کیسر و کسریٰ ظلم کر رہے ہیں انسانیت، کمزور انسانیت کے ساتھ، اس تخت پر محمد کے یہ غلام لایا جائے تاکہ انسانیت کو راحت و قرار نصیب ہو، عدل و انصاف نصیب. علموا اولادکم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. وحب نبیکم، اور اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت نہیں، میں کہتا ہوں عشق کا نشہ ان کو چڑھا، عشق محمدی کا نشہ چڑھا دو. سارے نشے اتارنے کے لیے، سارے نشے اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ عشق محمدی کا نشہ اپنی ذات کو چڑھایا جائے، اپنے بچوں کو چڑھایا جائے. دولت کا نشہ اسی نشے سے اترے گا، جوانی کا نشہ اسی نشے سے اترے گا، حسن و جمال کا نشہ اسی سے اترے گا، افسری جاہ و جلال اور منصب اور کرسی بازی کا نشہ اسی نشے سے اترے گا. ان سارے نشوں کو اتارنے کے لیے ضروری ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نشہ اتارا جائے. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹے دل کے ساتھ، دل کی وسعتوں کے ساتھ عشق اور محبت کرنا سکھا. بلکہ اللہ نے کبھی کہا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. دین کا مغز، ایمان کی روح، جان دین کی جان اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہست حب رحمت للعالمین. علموا اولادکم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور اپنے بچوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. وہ پاک کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کے غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. بعض لوگ علماء کے خلاف، مولویوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں. یہ آوازیں اس لیے اٹھ لیے ہیں کہ مسلمانوں کی جو غیرت ایمانی باقی ہے، اس غیرت ایمانی کو باقی رکھنے کا ذریعہ یہ مدارس اور یہ علماء ہے. ان علماء کی زبانیں خاموش کرو، ان مدارس پہ تانے لگاؤ تاکہ یہ مسلمان جیئیں تو بے غیرتی کے ساتھ جیئیں، ایمانی غیرت سے محروم ہو گئے. اور یہ کہ بہت پریشان ہوا ابلیس، تو کہا کہ یہ مسلمان مارتے مارتے نہیں مرتا ہے، اس کو مارنے کی جتنی کوشش کی یہ نہیں مر رہا ہے. وفا کا کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے موت طاری کرنے کا بس ایک ہی ذریعہ ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ جو محمدی روح اس کے سینے میں آباد، اس نے اس کو زندہ رکھا. یہ مرتے مرتے نہیں مرتا ہے، معاشی مقاطع اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں، نہیں مر رہا. روح محمد کی یہ جو سطر، یہ جو عشق رسول کی چنگاری اس کے دل میں فروزہ ہے، چل رہی ہے، یہ روح محمد کا تعلق جو ہے یہ اس کے بدن سے نکال کے خود بخود مر جائے گا، جو خود بخود مر جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو، اپنی بچوں کو مرنے مت دو، محمد کے ساتھ عشق کرنا سکھاؤ. علموا اولادکم القرآن وحب نبیکم وحب اہل بیتی. بے زوجیات پاواں، ابو بکر بے زوجیات پاواں، تم سے صداقت بے زوجیات پاواں، عمر سے عدالت بے زوجیات پاواں، عثمان سن حیات تم سے سخاوت بے زوجیات پاواں، حضرت علی مرتضی سن شجاعت جوان مردی بے زوجیات پاواں، حسن بے زوجیات پاواں، حسین بے زوجیات پاواں، خالد بے زوجیات پاواں، حمزہ جو صاحب یہ مقدس نفوس ہے جو من یاد پاواں. پر بسم گبرو
آب و خدا دے رسول خدا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان ساتھی. بس یہی مرکز میرے دل کا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. بس امت خضرا کی طرف میری نظر ہے. امت خضرا کو اور وہاں سے ملنے والے اصول و آداب کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز طے کرو گے. دنیا کی کوئی طاقت کوئی نظریہ تمہارے نظریے پہ ڈھاکہ نہیں مار سکتا ہے. تمہارے عقیدے میں تمہاری سوچ اور تمہاری فکر میں بگاڑ نہیں پیدا کر سکتا ہے. وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہوئے. مٹی کے دیے اور چراغ زیادہ دیر وفا نہیں کرتے ہیں. ان کا تیل بھی کبھی گھٹ جاتا ہے, کبھی جلنے والی وہ دھاگا بھی گھٹ جاتا ہے. ہمارے پاس خورشید ہے, آفتاب ہے, آفتابی رسالت کی شکل میں, تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم سوجھ بوجھ عطا کرے, قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا کرے, اور پڑھنے پڑھانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد قرآن کے مطابق زندگی کا ہر شعبہ گزارنے کی توفیق عطا کرے. قرآن اللہ مجھے اور آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور عشق عطا کرے. آمین. اور اہل بیت کا بھرپور تعلق اور ان کی بھرپور محبت ہم سب کو عطا کرے. انہی کلمات پر آپ سے ودا ہوتا ہوں. ربنا تقبل منا